ظالموں کے ظلم کا انجام۔ انسان کتنا بھی بڑا امیر، وزیر، بادشاہ بن جائے، ہمیشہ انسان ہی رہے گا، خدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ پاک نے بے پناہ علم و طاقت سے نوازا ہے، پھر بھی مجبور ہے زندگی کے قدم قدم پر اسے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ انسان نہ تو اپنی خود کی مرضی سے اور نہ خوشی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ کس کو کیسی موت دینی ہے اور کس کو زندگی، سب اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کوئی اچانک کھڑے کھڑے مر جاتا ہے، کوئی بستر پر ایڑیاں رگڑ کر مرتا ہے، کسی کی موت اسپتال کے ICU میں ہوتی ہے جہاں اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ سوچ کر بھی ڈر لگ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب کو اس حقیقت سے آگاہ فرما دیا کہ ہر پیدا ہونے والے کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کب، کون، کہاں، کیسے مرے گا۔ اس زمین پر ایسے ہی ظالم بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں خدائی ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے اپنی پوجا کروائی۔ ان کا جو بھیانک انجام ہوا اس سے کئی واقع ہے۔ آیت قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمرود نے اپنی حکومت اور طاقت میں نشے میں چور ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو اسے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا، برسوں تک سمجھاتے رہے، وہ نہیں مانا تو اللہ پاک نے اسے ہلاک کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ فرعون کا گھمنڈ خاک میں ملانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اسے سمجھایا، فرعون تو خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا بندہ ہے، تیرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام باتیں اس کو سمجھ میں نہ آئیں، وہ لگاتار لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ جب حد ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی فوج سمیت سمندر میں بہا دیا۔ اسی طرح صداد کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا اور گھمنڈ تھا۔ اس نادان نے تو یہ خدا سے ٹکر لینے کے لیے بے پناہ دولت خرچ کر کے دنیا میں جنت بنوا ڈالی، لیکن افسوس وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکا۔ وہ داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک مچھر نے اس حسرتوں پر پانی پھیر دیا اور وہ اپنی بنوائی جنت میں قدم نہ رکھ سکا۔ قارون بھی اپنی دولت کے نشے میں چور ہو گیا تھا۔ وہ اللہ پاک سے اسے بھی اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے دولت مندوں اور بادشاہوں کو اللہ پاک نے اس لیے ایسی بھیانک سزا دی تاکہ دوسروں کو سبق حاصل کرنے کا موقع مل سکے اور لوگ اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں خدا بننے کی بھول نہ کریں۔ لیکن افسوس ہے، آج بھی وہ پرانا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا میں چاروں طرف ایسے ظالموں کے ظلم سے اللہ کے بندے تباہ اور پریشان ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ظالم لوگ ہیں جو اپنے رتبے اور دبنگئی سے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔